العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه اجمعین. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، زندگی گزر گئی، تیری زندگی بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اما بعد، سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بے حد ممنون و مشکور ہوں شاہ صاحب کا اور فروخ بھائی کا اور آپ تمام احباب کا. پہلی مرتبہ آپ لوگوں کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت شاہ صاحب کے وسیلے سے ہم سب کے تمام کبائر صغائر گناہوں کو معاف فرمائے. مجھے جس ٹاپک پر عرض کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے بے نمازی. شاہ صاحب کا حکم ہوا ہے، فروخ بھائی کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ شاہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ بے نمازی کے ٹاپک پر جو ہے نا وہ گفتگو کی جائے. تو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. سامعین ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا: فویل للمصلین. آپ ذرا اس کے ترجمے پہ غور کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے. فویل للمصلین، فرمایا کہ ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے. اب اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہو. اب ہلاکت کس کے لیے ہو؟ فرمایا کہ نمازیوں کے لیے. اب وہ کیسے نمازی کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہلاکت میں ہیں. تو یہ ایسے نمازیوں کے لیے کہا گیا کہ جو نمازی نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے اور نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں. آج سردیوں کا موسم ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں یار ابھی جماعت نکل جائے گی، کوئی بات نہیں، ہم بعد میں پڑھ لیں گے. ایسے سوچتے سوچتے ٹائم گزر جاتا ہے. تو ایسے نمازیوں کے لیے فرمایا گیا کہ فویل للمصلین. آگے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نمازی جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں. آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں کچھ سیکھ کے جائیں. اگر ہم دیکھیں کہ تخلیق انسان کا مقصد کیا تھا، تخلیق کائنات کا مقصد کیا تھا، اگر ہم عبادت کے لحاظ سے دیکھیں اور قرآن کی روشنی میں، اللہ پاک نے 27 سپارے کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، کہ ہم نے جنوں کو پیدا نہیں کیا، والانس، اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا، الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادات کے اندر
جو انسانوں کی تخلیق کی غرض تھی، جو تخلیق کی وجہ تھی، اللہ پاک نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بندگی کریں، اللہ پاک کا ذکر و اذکار کریں۔ لیکن آج ہم اس وجہ تخلیق کو، اللہ کی بندگی کو بھول بیٹھے ہیں اور اللہ کے اس فرمان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ سامعین و حاضرین، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ بروز قیامت جب وہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ جہنم کے اسی دروازے سے داخل ہوگا جس پر اس کا نام لکھا گیا ہے۔ تو یہ بے نمازیوں کے لیے جو نا وعیدات ہیں۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر صرف اور صرف نماز کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ 700 آیت سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، 700 آیات کہ جو نماز کی فرضیت کو، نماز کی فضیلت کو صرف بیان کرتی ہیں۔ اور اسلام کی جو بنیاد ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ آج ہم بلڈنگ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، ہر ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ انسان چلتا ہے تو اس کی بھی ایک بنیاد ہے، وہ پیٹھ کے ذریعے سے، ہڈیوں کے ذریعے سے چلتا ہے۔ فاروق بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، اسٹینڈ ہے تو اس کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر یہ اسٹینڈ کے اوپر موبائل لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اسلام کی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی 5، کہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک، کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ ایک ہے، نہ تو کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، وہ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ اب جو دوسری بنیاد ہے اسلام کی، سب سے اللہ کے بعد، اللہ کی گواہی دینے کے بعد دوسرے نمبر پر عبادات میں جو پہلی ہے وہ ہے نماز ادا کرنا۔ اللہ پاک نے بیشتر مقامات پر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں پہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے ساتھ میری نماز پڑھو۔ کہیں پہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو بہت سارے مقامات پر، 700 مقامات پر صرف نماز کو ذکر کیا گیا۔ آئیے ایک بے نمازی کا ہم واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ ایک بے نمازی تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک تو بے نمازی خود بھی تھا اور ساتھ میں وہ کفن چور بھی تھا۔ وہ لوگوں کے کفن چوری کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھتا کہ آج کس کی نئی خبر ہے، کون مرا ہے، اور جو بندہ مر جاتا وہ رات کو چپکے سے اس کی قبر میں جاتا اور جو ہے نا وہ کفن چوری کرتا۔ وہی شخص ایک مرتبہ روتا ہوا، چلاتا ہوا، چیختا ہوا، پکارتا ہوا، گڑ گڑاتا وہ مروان بن ملک کے پاس، جو خلیفہ تھا اس وقت کا، اس کے پاس آ جاتا ہے اور زور و قطار سے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ خلیفہ پوچھتا ہے اے نوجوان تو بتا تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میری دنیا لٹ گئی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے، آج تو میں اللہ کے غضب میں آ گیا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اللہ پاک معاف کر دے۔ وہ خلیفہ پوچھتے تو بتا تو صحیح نوجوان، مسئلہ کیا ہوا ہے، تمہیں کیا دیکھ لیا ہے، کیا واقعہ ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں کفن چور ہوں، میں اپنی گھر کا جو اخراجات ہیں، میری جو روزی ہے وہ کفن چوری کرنا ہے۔ میں لوگوں کی قبر سے کفن چوری کرتا ہوں، بازار میں جا کے اس کو فروخت کرتا ہوں، اس کی قیمت لیتا ہوں اور اپنے گھر کے اخراجات کو چلاتا ہوں۔ آج بھی میں نے ایسے ہی کیا، عمل کے مطابق، معمول کے مطابق میں ایک قبر کے پاس گیا، میں نے وہاں پہ قبر کی کھدائی کی کہ میں کفن کو چوری کروں، تو میں نے کیا معاملہ دیکھا کہ وہ جو مردہ جس کو دفن کیا گیا تھا اس کا منہ قبلہ رخ نہیں تھا، اس کا منہ قبلے کے برعکس تھا۔
آج ہم کسی میت کو دفناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. بھی اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اللہ پاک رحم فرمائے گا اور جو ہے نا نظر کرم ہوگی اللہ کی پیارے آقا کی. تو وہ کفن چور کہتا ہے کہ جب میں نے قبر کھدائی کی کفن نکالنے کے لیے، میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلے سے پھرا ہوا ہے. جب میں نے غور کیا اندر دوبارہ دیکھا تو اس کے سر کی جگہ اس کے پاؤں تھے. اتنا بڑا دردناک منظر کہ اس کو جس طریقے سے آج کی مشین کی جو چیز آتی ہے اور دب جاتی ہے اور وہ جو ہے نا عجیب سا اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے سے دیکھ ہی نہیں جاتی کہ وہ کاغذ کی طرح اور لکڑی کی طرح پس جاتی ہے. تو وہ کفن چور خلیفہ سے کہنے لگا کہ جب میں کفن چوری کرنے کے لیے قبر سے نکالنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سر کی جگہ پاؤں تھا اور پاؤں کی جگہ سر تھا. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں چیخ کے بھاگنے لگا، اٹھنے لگا اور کفن کو میں نے وہیں پہ چھوڑ دیا. پیچھے پلٹنے لگا تو قبر سے آواز آئی، اے کفن چور تم مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ یہ تیرے ساتھ جو منظر ہوا ہے اس کے پیچھے عمل کیا تھا؟ کفن چور ڈر کے مارے وہ کہنے لگا، اس سے پوچھنے لگا کہ بتا. میت سے آواز آئی کہ یہ جو میرے ساتھ تو ماجرا دیکھ رہا ہے، منظر دیکھ رہا ہے، یہ جو کیفیت دیکھ رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں بے نمازی تھا. اللہ اکبر، کہ میں بے نمازی تھا، میری زندگی چلی گئی، میں مر گیا اور میں قبر میں پہنچ گیا اور میں نے دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھی تھی. تو یہ نماز نہ پڑھنے کی جو جزا تھی، جو سزا تھی، اللہ نے مجھے دی، یہی ہے، تو دیکھ لے. جب وہ کفن چور یہ ماجرا مروان بن ملک کو خلیفہ کو سناتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا. سامعین محترم، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے ماتھے پر 3 لینیں لکھ دی جاتی ہیں، 3 سطریں لکھ دی جاتی ہیں. وہ 3 سطریں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی سطر جو اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی وہ یہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کا حق کھا کے بیٹھا ہے. اس شخص نے اللہ کا حق ضائع کیا ہے. اور وہ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی. اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا. آج ہم معاشرے کے اندر کوئی گناہ کر لیتے ہیں یا کوئی میرا گناہ یا کوئی میری غلطی کوئی معاشرے والا دوست احباب دیکھ لے تو ہم اس کے منتیں ترلے کرتے ہیں اور اس کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں کہ یار معاشرے والے کو نہ بتانا، میری غلطی کو، میری کوتاہی کو، میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہ میں رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا. تو سامعین حاضرین، وہ آپ منظر دماغ کے اندر، اپنے قلب کے اندر تصور کریں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ جو مائیں ہوں گی ان کا حمل بھی تو ڈر کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ اپنے بچوں کو بھول جائے گا، بچے اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے، رشتہ داروں کو بھول جائیں گے. اس وقت جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا اس کے ماتھے پہ 3 لینیں لکھی ہوں گی. ان میں سے جو پہلی لین ہوگی وہ یہ ہوگی، لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کا حق کھا کے بیٹھا ہے، اللہ کا حق اس نے ضائع کیا ہے. اب جو دوسری لین لکھی ہوگی وہ یہ لکھی ہوگی کہ یہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ جو اس کو اوپر سزا دے گا، جو اس کو جزا دے گا، یہ اس کا مستحق ہے. جو تیسری لائن لکھی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے یہ شخص آج مایوس کیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے آج وہ مایوس کیا جائے گا. سامعین و حاضرین، میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. آج ہم نماز پڑھنے کو ہم گرا سمجھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، محفل کے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ محفل چھوڑ کے نماز پڑھیں. سردیوں کا موسم ہے، گرم بستر کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اپنا گرم بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں، مسجد کے لیے جائیں. جب ہم اس ایک سجدے کو گرا سمجھتے ہیں، اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے لیے تکلیف سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے یہاں سجدہ ریز نہیں ہوتے تو پھر ہم لوگوں سے مانگنا شروع کرتے ہیں کہ آج میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، آج میرے گھر کے اندر رحمت نہیں ہے، آج میرے گھر کے اندر میرا بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، والدین بیمار ہیں، اخراجات کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ادھار دے دو. کسی سے ہم پیسے ادھار لیتے ہیں، کسی سے دوائی ادھار لیتے ہیں، کسی سے ہم دعا کے لیے کہتے ہیں، کسی سے کیا کہتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. اگر ہم اس سجدے کو اپنا لیتے ہیں تو پھر فرمایا کہ آدمی کو دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پھر ایک سجدہ کرتے ہیں
مالک کی دہلیز پہ آ جاتے ہیں تو مالک پھر ہمیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. مالک کہتا ہے کہ بندہ تم مانگ میرے سے مجھے کیا چاہیے, پھر وہ نواز دیتا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, میں آپ کو بزرگوں کی نسبت سنا دیتا ہوں. شاہ صاحب بھی ہمارے بزرگ ہیں, اللہ پاک ان کے وسیلے سے صدقے سے ہمیں جو نا دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا, ترقیاں دے گا. تو بزرگوں کی نسبت ہوتی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ گزری ہیں. یہ عورت تھی ولیہ, اللہ کی بہت بڑی ولیہ گزری ہیں کہ آپ کو قلندر بھی کہا جاتا ہے. آپ کے گھر کے اندر ایک چور گھس آیا, چور گھس آیا اور وہ بے نمازی تھا, نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, اس کا کام چوری کرنا تھا اور وہ گناہگار بھی ساتھ تھا. اب وہ ایک اللہ کی ولیہ کی دہلیز پہ آ گیا, اس کے گھر کی چوری کرنے کے لیے آ گیا. جب وہ گھر کے اندر آ گیا چوری کرنے کے لیے, رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو گھر کے سامان تھی, اس وقت قیمتی چادریں اور لباس ہوا کرتا تھا. قیمتی چادریں جو ہوتی تھی اس کو بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت لی جاتی تھی, قیمتی چادریں. تو اس چور نے کیا کیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جتنی بھی قیمتی چادریں تھی, لباس تھا, گھر کے برتن جتنا بھی کچھ تھا, اس نے سب کچھ اٹھایا, ایک گٹھڑی باندھ لی اور جانے لگا. جب اس نے گٹھڑی اٹھائی اور دروازے کی طرف جانے لگا تو اس کو دروازہ نظر نہ آیا, حالانکہ وہ اسی دروازے سے آیا. لیکن جب وہ گٹھڑی اس نے باندھ لی اور دروازے سے جانے لگا تو اس کو دروازہ ہی نظر نہیں آ رہا. اب اس نے کیا کیا کہ اس گٹھڑی کو نیچے رکھا, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے کہ دروازہ نہیں مل رہا. اس نے گٹھڑی کو جیسے نیچے رکھا, سامنے اس کو دروازہ نظر آ گیا. اب وہ دوبارہ خوش ہو گیا کہ اب میرے کو دروازہ نظر آ گیا, میں اپنا سامان لے کے نکلوں. جب اس نے دوبارہ گٹھڑی کو اٹھایا اور دروازے سے جانے لگا تو پھر دروازہ ختم, غائب. اب وہ دیکھ رہے کہ کہاں جاؤں, دروازہ یہاں پہ تھا, دروازہ نظر نہیں آ رہا, وہ دیوار ہے بند. پھر اس نے رکھا تو 7 مرتبہ اس نے یہ عمل دہرایا. جب اس نے یہ عمل دہرایا تو دیواروں سے آواز آنے لگی کہ جن سے اللہ محبت کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کر لیتے ہیں, اور جن کا لنک اللہ سے مل جاتا ہے, جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے, تو پھر اللہ پاک ان کے گھروں کی حفاظت جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے سے کرواتا ہے. سبحان اللہ, فرشتوں کے ذریعے سے کرواتا ہے. ایک چور تیری کیا مجال کہ تو رابعہ بصری کے گھر سے سامان لے کے جائے. وہ ڈر گیا. جب وہ ڈر گیا تو رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آئی اور اس سے کہنے لگی کیا کرنے آیا ہے. اس نے اپنا غصہ نکالا کہ تیرا گھر کیسا ہے, میں یہاں پہ اپنی روزی کرنے آیا تھا, چوری کرنے آیا تھا, مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے, یہ کیسا گھر ہے تمہارا. تو رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ان سے ایک بات کی, جو نماز کے ٹاپک کے مطابق میں ابھی اپنی گفتگو کرنے جا رہا ہوں, ابھی آخری بات ہوگی, کہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چور کو کہا کہ اچھا ایسا کرو, تم جاؤ وضو کرو, وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل میرے ساتھ پڑھو. اس کے بعد میں تمہیں اتنی مال و دولت دوں گی, اتنا مال دوں گی کہ تم ساری زندگی کھاؤ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا, اتنا مال و دولت دوں گی. اس چور سے کہنے لگی. جب اس چور نے وضو بنایا, وضو بنانے کے بعد رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے وضو بنا لیا ہے, اب بتائیے کیا کرنا ہے. رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو, 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. جب اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی, رابعہ بصری بھی سجدے میں گئی, وہ چور بھی سجدے میں گیا. رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ سے عرض کرنے لگی, مالک و مولا, میرا کام تھا اس چور کو اللہ کی راہ میں تیری بارگاہ میں لانا. اب میں اس کو تیری بارگاہ میں لائی ہوں, اب اس کی دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ میں کہنے لگی اے اللہ میرے پاس دینے کو اس کو کچھ نہیں ہے, تو مالک ہے, تو خالق ہے, تیرے خزانے لا محدود ہیں. میں اس چور کو تیرے دربار میں لے آئی ہوں, اس نے سجدہ کر لیا ہے, اب تو ہی اسے نواز. جب اس نے سجدہ کیا چور نے, اس کے دل کی دنیا بدل گئی. پھر وہ ایک چور سے اللہ کا ولی بن گیا. اب جب اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی, مکمل ہو گئی, اب اس نے 2 رکعت نماز نفل خود بخود رابعہ بصری کے کہنے سے پہلے خود شروع کر دی. جب پھر وہ 2 رکعت نماز نفل ختم کی, پھر اس نے شروع کر دیے, حتیٰ کہ وہ نماز جو نہ پڑھتا رہا, نوافل ادا کرتا رہا, آدھی رات گزر گئی.
رابعہ بصری نے کہا کیا ہوا تو چوری کرنے آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، اب جو مجھے لذت سجدوں میں مل گئی ہے وہ اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں، اب میں ہر وقت اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو سامعین محترم، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز معراج ہے مومنوں کی۔ معراج کہتے ہیں زیارت کو، یعنی کہ اللہ کی زیارت کا جو ذریعہ ہے، جو راہ ہے، راستہ ہے، وہ نماز ہے۔ نماز وہ عمل ہے جو امام الانبیاء کو تحفے میں دی گئی۔ یہ وہ تحفہ ہے، آج ہمیں کوئی تحفہ دے دیتا ہے، ہمارا بڑا تایا دے دیتا ہے، خالو، نانو یا پرائم منسٹر یا ہمارا کوئی ٹیچر، تو ہم اس کو ہر ایک کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ یہ تحفہ مجھے ٹیچر نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے۔ تو یہ نماز کا جو تحفہ ہے، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کے عطا فرمایا۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو قرآن کا جس طریقے سے سلسلہ تھا کہ وہی جو ہے نا جبرائیل کے ذریعے سے دی جاتی تھی، اور دیگر انبیاء کو جو عبادات میں سے کوئی عبادت دی گئی تو جبرائیل کے ذریعے سے دی گئی، قرآن بھی نازل ہوا تو جبرائیل کے ذریعے سے پہنچا۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو یہ نماز کا تحفہ ہمارے پیارے آقا کو جبرائیل کے ذریعے سے دے سکتا تھا، لیکن نماز یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، یہ کوئی عام عبادت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، اور بلا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو نماز یہ وہ پیارا عمل ہے۔ سامعین محترم، شاعر خوب کہتا ہے کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیں آپ آخری بات کہ صرف ہم سجدے پہ سجدے نہ کیا جائے کہ ہمارا ماتھا جو ہے نا سجدوں سے گھس جائے اور ہم لوگوں کی جو ہے نا حقوق کھا کے بیٹھے ہوں، اور ہم کسی پڑوسی کو، رشتہ داروں کو تکلیف دے کے بیٹھے ہوں، یا ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، حسد ہو، اناد ہو، تو پھر ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں۔ اب شاعر کہتا ہے کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا۔ اب کوئی بچہ بالغ ہوا، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، مرنے دم تک جو ہے نا وہ سجدے پہ سجدے کیا گیا، نوافل پڑھی، جو ہے نا اس نے فرائض کی تکمیل کی، واجبات کی تکمیل کی، سنتوں کی تکمیل کی، سجدوں پہ سجدے کیے، تو اس سے کیا فائدہ؟ شاید کہتا ہے کہ تیرے سجدوں سے کیا ہوا، زندگی گزر گئی۔ فرمایا کہ وہ سجدہ ایک تلاش کر جو تیری زندگی کو بدل دے۔ سبحان اللہ، وہ سجدہ تلاش کر جو تیری زندگی کو بدل دے۔ تو ہم نے وہ ایک سجدہ کیسے ڈھونڈنا ہے؟ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ مخلوق کا ہمارے دل کے اندر کوئی اناد اور بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پھر جا کے ہمارے جو سجدے ہیں وہ قبول ہوں گے۔ اور سامعین محترم، یہاں پہ ایک بات جو سماعت کے قابل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کی جو ہے نا کوئی بھی عبادت یا اس کا جو ہے نا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ ان میں سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا نافرمان۔ اب یہاں پہ میں یہ پیغام دوں کہ آپ اگر والدین میرے ساتھ، مجھ سمیت اگر ہم میں سے کوئی شخص والد کا نافرمان ہے، والدین کا، اور وہ سجدے پہ سجدے کیے جائے، زکوٰۃ دیے جائے، خیرات دیے جائے، حج کیے جائے، عمرے کیے جائے اور صلہ رحمی کیے جائے، تو وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نا اس سے بھی بچنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے جو آپ کے سامنے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ عرض کیے ہیں، اللہ پاک قبول منظور فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔